عملی اصلاح کی طرف بھی اب آنا چاہیے. بھائی نظریہ تو بن گیا اللہ بھی ہے تو کیا کریں, تو ہیں تو ویسے کے ویسے ہی, جب اللہ کو مانتے تھے تو بھی ویسے ہی تھے, مسلمان جب اللہ کو نہیں مانتا تو جیسا ہوتا ہے ماننے کے بعد بھی. بولو, صبح بھی پہلے بھی 2 پراٹھے کھا رہا تھا, اللہ کو ماننے کے بعد بھی کیا کرے گا, 2 پراٹھے کھائے گا. پہلے بھی گٹکا کھاتا تھا, اللہ کو ماننے کے بعد بھی کیا کرے گا, گٹکا کھائے گا. جب اللہ پہ ایمان نہیں تھا تو بھی جمعہ پڑھ لیا کرتا تھا, ہو سکتا ہے میں بھی, ہو سکتا ہے اللہ نکلا قیامت کے دن جو ہفتے میں ایک دن نماز پڑھ لو. جب اللہ پہ ایمان لے آیا دلائل کی دنیا میں تو بھی کیا کر رہا ہے, جمعہ ہی پڑھ رہا ہے. تو اس لیے اتنا کافی نہیں ہے کہ ہم اپنے نظریات کی اصلاح کریں, انسان کو تربیت کے لیے پریکٹیکلی اصلاح کی ضرورت ہے. ہمارے نبی نے صحابہ سے روزے رکھوائے ہیں, ہمارے نبی نے صحابہ سے خواہشات کی قربانی دلوائی ہے, میدان جنگوں میں لا کے لڑوایا ہے صحابہ کو. تو انسان کی اصلاح صرف بیانات سننے سے نہیں ہوتی میرے بھائی, یہ بھی ایک بہت بڑا حصہ ہے, پریکٹیکلی کچھ کرنا پڑتا ہے. تو اب آپ نا پریکٹیکلی کچھ کرنا شروع کر دیں. اور اس میں جمعے میں جو بیان چلا رہا ہوں نا, پہلے اپنی خوراکوں کو ٹھیک کریں, کیونکہ خوراکیں جس قسم کی چل رہی ہیں اس سے سستی کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. جس آدمی کو اپنے منہ پہ کنٹرول نہیں ہے نا, خواہشات پہ کنٹرول ہو ہی نہیں سکتا. تو اپنے لائف اسٹائل کو بھی چینج کرو میرے بھائی, آڑے ترچے ہو تو سیدھے ہو جاؤ, ٹیڑھ میڑھے چل رہے ہو. اور دوسری بات یہ کہ خواہشات کی قربانی دینا سیکھو. تو خواہشات کی قربانیوں کے بہت سارے پیکج ہیں اسلام کے پاس, لیکن اسلام نے خواہشات کی قربانی کے لیے جس پیکج کو سب سے زیادہ ویلیو دی ہے وہ روزہ ہے. میں نے وہ بیان کیا تھا 10 روزے رکھیں, اور میں نے کہا میں نے بھی رکھ لیا الحمدللہ. تو لوگوں کے کمنٹس آئے ہوئے تھے, یار 2 روزوں کے بعد حالت خراب ہو گئی, کسی کام میں دل نہیں لگ رہا ہے, یہ وہ وغیرہ وغیرہ نا, پتہ نہیں کس مصیبت میں ڈال, اس طرح کے نا آڑے ترچے سے آ رہے تھے, انہوں نے چھوڑ دیے ہوں گے پھر. تو دیکھو جب بھی کوئی کام شروع میں کیا جاتا ہے نا تو یوز ٹو ہونے میں ٹائم لگتا ہے, عادت ڈالنی پڑتی ہے, 2-4 دن کی تکلیف ہے, پھر آہستہ آہستہ عادت ہو جاتی ہے. لیکن کچھ خواہشات کی قربانی دینی پڑے گی. پیڑے کھا کے دین اور مذہب پہ نہیں چلا جاتا کہ لڈو بھی کھاتے رہو, گٹکے بھی کھاتے رہو, سگریٹ بھی پیتے رہو, شراب بھی پیتے رہو, لڑکیوں کو تاڑتے بھی رہو, فحش فلمیں بھی دیکھتے رہو. میرا خدا پر ایمان ہے, میں ڈارون پہ لعنت بھیجتا ہوں, میں کس کو مانتا ہوں. مفتی صاحب نے انڈوں والی مثال بڑی زبردست دی تھی. تو پھر تو کس نظریے کی اصلاح ہوتی رہے گی, عمل تو کچھ بھی نہیں ہوگا. تو اسلام کو تو عملی لوگ چاہیے, عملی لوگ قربانی کے بغیر نہیں. اور ایک آخری بات, کچھ خواہشات ایسی قربان کرنی پڑتی ہیں کہ وہ ایک کنٹینیو ایک لمبے ٹائم تک قربان کرنا ممکن ہی نہیں ہے. کچھ خواہشات ایسی ہیں وہ آپ کی باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے. جیسے میں آپ سے کہتا ہوں روزہ رکھو, آپ کہو گے ٹھیک ہے جی روزہ رکھ لیں گے, ہم بھوکے پیاسے رہ لیں گے. لیکن میں کہوں کہ آپ افطاری بھی نہ کرو, سحری بھی نہ کرو, رکھو, تو آپ بولو گے 2-3 دن کے بعد آپ بولو گے بس کرو, مر رہے ہیں بھائی, برداشت سے باہر ہو رہا ہے. میں کہوں گلوکوز کی بوتل چڑھا لو جا کے, مرنے سے آپ نے چڑھا لی, تھوڑا سا انرجی آ گئی, چل رہے ہیں, پھر کھانے کا دل چاہ رہا ہے گلوکوز, 4-6-8 دن کے بعد آپ کا تقویٰ ٹوٹے گا, آپ بولو گے ایسی کی تیسی, یار میں یہ مذہب پہ مانتا ہی, باغی ہو جاؤ گے مذہب کے. اسی طرح یاد رکھو جیسے پیٹ کی خواہش روٹی ہے نا, ایسے ہی مرد کی خواہش عورت ہے, عورت کی خواہش مرد ہے. یہ باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے, یہ کوئی ڈاکٹروں نے نہیں ہم کو سکھایا. تو باڈی کی جو یہ ریکوائرمنٹ ہے اگر یہ حلال طریقے سے پوری نہ ہو تو ایک حد تک آپ بد نظری سے, فحش فلموں سے, ہینڈ پریکٹس سے, زنا سے ایک حد ہوگی. اس کے بعد جو آپ کا تقویٰ ٹوٹے گا نا تو آپ محلے کے وہ بدماش بن کے دکھاؤ گے جو اس کائنات میں کبھی پیدا. میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں پرہیزگاری میں نکاح نہیں کیا اور بہت نیک پرہیزگار, کبھی دیکھا بھی نہیں, اور اندر کوئی خواہش جمع ہو رہی ہے,